بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، عزت کا سامان ہے، خوشی کا سامان ہے. اور اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو ذلتی، بیماری، تباہی کا سامان ہے اور آخرت میں عذاب کا سامان ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نعمتوں کو جو دیتے ہیں وہ بھی آزمائش کے لیے، اور نعمتوں کو نہیں دیتے وہ بھی آزمائش کے لیے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ انسان کو جب آزمایا جاتا ہے اور اسے نعمتیں دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری بڑی عزت رکھی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اس کو آزمایا جاتا ہے انسان کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اس کی روزی میں تنگی کی جاتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسوا کر کے رکھا ہے. ان دونوں آیتوں میں جو بات ہے اہم وہ یہی ہے، ابتلا یعنی آزمائش. نعمت مل رہی تو بھی آزمائش کہ یہ صحیح استعمال کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے، فرعون بنتا ہے. اور نعمت نہیں مل رہی ہے تو بھی آزمائش کہ یہ صبر کرتا ہے، یہ شکوہ کرتا ہے. اور میرے بھائیوں، جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے. اگر ہمارے اعضاء سلامت ہیں بدن کے، اللہ کا کرم ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ نے اعضاء کو سلامت بنائے تو ہم دنیا میں صحیح سلامت تشریف لائے. اگر اللہ چاہتا تو وہاں کوئی کمی کر دیتا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے بچے ہیں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے. کسی کے ہاتھ میں کمی ہے، پیروں میں کمی ہے، دماغ میں کمی ہے. تو انہوں نے کیا اللہ کا بگاڑا اور ہم نے کیا اللہ کا سنوارا. دونوں کے لیے آزمائش. نعمتیں ملی ہمیں، ہم نعمتوں کے ساتھ ہیں تو یہ آزمائش کہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. طاقت اللہ نے دی ہے، قوت دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو یہ ظلمن دوسروں کی پراپرٹی اپنے نام کرواتا ہے یا پھر اس مال کے ذریعے سے جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرتا ہے. آج یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ذرا اللہ نے کچھ نوازا تو دوسروں کی پراپرٹی، اور دوسرے نہیں تو بہنوں کی پراپرٹی قبضہ کرو اور ان کو کچھ دے کر روانہ کرو. یہ سب میرے بھائیوں بہت گناہ کی بات ہے. تو بہرحال زکوٰۃ یہ ایک فریضہ ہے جیسے نماز فریضہ ہے. بلکہ قرآن پاک میں آپ مطالعہ کریں، تلاوت کریں تو جگہ جگہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. مفسرین فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کو نکال کے پھینک مت دو یا کہیں ڈال مت دو یا ایسے ہی مت دے دو، ادا کرو. ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دینے لگو تو تحقیق کرو کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، یا وہ خود مالدار ہے یا وہ خود صاحب نصاب ہے. تو جانچ کرنا، انکوائری کرنا، معلومات حاصل کرنا، پھر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو جیسے اس کے اصول ضابطے ہیں. تو میرے بھائیوں، جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. مال بھی جو کچھ ملا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے دیتے ہیں. کوئی کہے کہ میں نے کمایا، ارے بھائی آپ کو اللہ نے دماغ دیا، آپ نے اس کا استعمال کیا.
اللہ پاک نے کسٹمر آپ کے یہاں بھیجے تو آپ کی تجارت میں برکت ہوئی. آپ صاحب زراعت ہیں یعنی کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اللہ نے بارش برسایا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے میں غور کرے. انا صببنا الماء صبا، آسمان سے بارش ہم نے برسائی. ثم شققنا الارض شقا، پھر آپ نے تو اناج بو دیا، گیہوں بو دیے آپ نے، اس کو پھاڑا کس نے؟ زمین کو پھاڑا کس نے؟ بیج کو پھاڑا کس نے؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، پھر ہم نے اس میں اگائے سبزیاں، پھل فروٹ. کس نے اگایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اگایا. انسان غور تو کرے کہ دسترخوان پر جو اس کے کھانے آ رہے ہیں وہ کتنی محنتوں کے بعد آ رہے ہیں. یہ چاول ہم جو کھا رہے ہیں یہ فوراً چاول بن گیا، اس کے پیچھے کتنی محنت لگی. تو اگر آپ صاحب زراعت ہیں تو بارش کا نظام، پیداوار کا سسٹم یہ کون چلاتا ہے؟ اور اگر آپ صاحب تجارت ہیں اور آپ صاحب تجارت ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم دیکھیے کہ لوگ مختلف پیشوں میں ہیں، کوئی صرف ایک پیشے میں نہیں ہے، مختلف پیشوں میں ہے. کوئی کپڑے کا تاجر ہے، کوئی جوتے چپل کا تاجر ہے، کوئی لوہے کا تاجر ہے. سمجھ میں آئی؟ مختلف، سب کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے اور سب لوگ تجارت لے کر بیٹھتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو بھیجتے ہیں. ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، طرح طرح کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو آپ تو کھول کر بیٹھے ہیں، اللہ پاک لوگوں کو بھیجتا ہے، کسٹمر کو متوجہ فرماتا ہے تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں. اگر اللہ متوجہ نہ فرمائے آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، شاعر کہتا ہے اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اگر آپ کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، لوگ آپ سے مل رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، اللہ ان کے دل میں ڈال رہا ہے تو آ رہے ہیں. یہ آپ کے قوت بازو کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، بلکہ کما وہ بھی رہے جن کے پاس بازو بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو لکیروں کو دکھاتے ہیں تو نصیب ان کے بھی بڑے اچھے ہیں جن کے پاس ہاتھ کی لکیریں نہیں ہیں. وہ سب اللہ کی طرف سے ایک نظام اور سسٹم ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو کوئی بھی روئے زمین پر جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ہاں ہمیں کمانے کے طریقے بتلائے ہیں، ان کاموں کو ہم کریں، جائز جو کام ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. ناجائز ذرائع آمدنی اختیار نہ کریں کیونکہ اس سے مال بھی حرام ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے. اب کوئی 2 نمبر سے زکوٰۃ ادا کرے، 2 نمبر والے مال سے یعنی حرام مال سے حج عمرہ کرے، کچھ بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ 1 نمبر ہے، اعلیٰ ہیں، پاکیزہ ہیں، خوبصورت ہیں، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، صاف ستھرے ہیں، صاف ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں. ہم لوگ گڑبڑ چیزوں کو لینا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر لیں گے؟ قرآن میں جگہ جگہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. رزق کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نے اپنے اوپر استعمال کر لیا کھانے پینے میں پہننے میں وہ پیسہ اس کا، اور جو کچھ اس نے صدقہ کر دیا وہ اس کا فائدہ ملے گا پیسے سے، اور جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے دنیا سے وہ سب وارثین کا ہے، سب وارثین کا. اس لیے میرے بھائیوں قرآن کی ایک آیت بھی بڑی شاندار، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ پاک نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کے بدلے میں، ان کے مالوں کے بدلے میں، ان کی جان اور مال کو لے لیا ہے اور بدلے میں کیا دیا ہے؟ بان لهم الجنہ، اور ان کو جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے. تو ہمارا سب کچھ تو بکا ہوا ہے،
جان بھی بکی ہوئی ہے اللہ نے خرید لی ہے، اور جو کچھ مال اللہ نے ہم کو دیا وہ بھی اللہ نے لے لیا جنت کے بدلے میں۔ اور زکوٰۃ کا سسٹم کتنا بہترین، اور زکوٰۃ کیوں ہے؟ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ اس لیے ہے، صدقات اس لیے ہے کہ فقیروں کا اس میں نفع ہے، محتاجوں کا اس میں نفع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اپنے بھائیوں ہی کے کام آنے والی چیز ہے، اور اس سے اس کا بدلہ بے شمار، بے حساب۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ پھر اور ذرا سمجھانے کے لیے قرآن مثال دیتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، راہ میں مطلب اللہ کی رضا والے کاموں میں، جس سے اللہ خوش ہو، سمجھ میں آئی بات، ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنا ہو گیا؟ 700۔ پھر اللہ پاک نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے 2 گنا 3 گنا 4 گنا کر دے اور زیادہ کر دے۔ یہ تو 700 گنا تو ہے ہی جو اللہ کی راہ میں اپنا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے بھائیوں، نیکی کا جذبہ ہے دل میں، خرچ کرنے کا بھی جذبہ ہے، لیکن کچھ برے جذبات بھی ہیں نفسانیت کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے، وہ قرآن منع کرتا ہے۔ وہ کیا جذبات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں دیتے، ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ابا تو ہمارے ہاں پلے بڑھے، ہم نے ان کو پالا، تم کو ہم نے پالا، تم پر ہم نے خرچہ کیا، کبھی یہ تانا لوگ دے دیتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور پھر تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دہ بات نہیں کہتے، احسان نہیں جتلاتے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت اجر و ثواب ہے، اور نہ ان کو کوئی ٹینشن ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا میں ٹینشن ہوگا، نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ حالانکہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت اور خطرناک ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کام انجام دیا تو اللہ ان کو بہت نوازے گا دنیا آخرت میں۔ پھر آگے قرآن ایک ضابطہ بیان فرماتا ہے، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ بھلی بات کہنا، دعا دے دینا، کسی کو دعا دے دینا، بھلی بات کہنا، کسی کو معاف کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی آپ صدقہ مت دیجئے بھائی، لیکن بری بات مت کہیے، تکلیف دہ والی بات مت کہیے، احسان مت جتلائیے، احسان مت جتلائیے، ورنہ وہ کیا ہوگا؟ سارا ستیہ ناش ہو جائے گا، کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں لا يدخل الجنۃ منان، کہ جو احسان جتلاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور احسان کس بات کا بھائی؟ کوئی پوسٹ مین خوش ہونے لگے کہ میں نے ان کا منی آرڈر لا کر دیا، میرا کمال ہے۔ ارے بھائی تمہارا کیا کمال ہے؟ تم تو ایک سرکاری نوکر ہو، تمہاری ذمہ داری ہے جو بھی پوسٹ آئیں ان کو ان کے حقدار تک پہنچا دو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اب تم خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو کہ میں نے منی آرڈر دیا ہے، یہ منی آرڈر جو ہے یا پوسٹ جو ہے یہ میں نے تم کو دیا ہے، یہ میری طرف سے ہے، تو وہ بے وقوفی ہے، یہ تو کسی اور نے دیا ہے، وہ کہیں اور سے منی آرڈر آیا ہے، ابا نے بھیجا ہے۔ تو اسی طرح ربا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں صرف پہنچانا ہے، ہمیں پہنچانا ہے، بلانا نہیں ہے اپنے گھر پر۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر بلاتے ہیں کہ بھائی فلانا صاحب میرے گھر آ جاؤ، آپ کو کچھ دینا ہے۔ یہ بہت ہی بے ادبی کی بات ہے،
یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی، اگر ہو سکتا ہے یہ نادانی میں ہو، یعنی چلو بھائی سمجھ میں نہیں آئی بات اس لیے اتنا سینس نہیں ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں اتنا زیادہ سمجھدار، اور دینی معاملات میں یعنی غربا کو، محتاجوں کو اپنے گھر پر بلا کر اور ان کو دینا، اس میں بیچارے وہ لوگ انسلٹی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے آپ خود جا کر ان کو ملو اور دو، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرو کہ آپ نے قبول کیا تو شکریہ ہے آپ کا، میری زکوٰۃ ادا ہو جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بلائیں ادھر آؤ فلانے کو میرے گھر بھیج دو، اب وہ بیچارہ آ رہا ہے شرما رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بئس الفقیر والا باب الامیر ونعم الفقیر والا باب الفقیر، یعنی ہمارے اسلاف کی ایک داستان ہے، اس کے پیچھے بہت سارے واقعات بھی ہیں، اور یہ بہترین جملہ ہے۔ کیا ہے؟ بہترین مالدار وہ ہے جو ضرورت مند کے دروازے پر ہو، اور بدترین ضرورت مند وہ ہے جو مالدار کے دروازے پر ہے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بھانجے کو بھیجا کسی غریب کے یہاں، تو فرمایا کہ ان کو لے جا کر پہنچاؤ، پھر یعنی انہوں نے اپنے گھر نہیں بلایا بلکہ پہنچایا۔ پھر ایک مرتبہ کسی ضرورت مند کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز دی، اس نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ہونا چاہیے، حدیث شریف میں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، کوئی نیکی کرے، تو آپ اس کو جزاک اللہ خیرا بولو، تو اس سے کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ نے بھی اس کے ساتھ نیکی کی۔ یہ حدیث شریف میں تعلیم ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی ضرورت مند کو کچھ دیا، اس نے کہا جزاک اللہ خیرا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ بھی آپ کو بدلہ دے۔ اور پھر فرمایا بعد میں کہ اس نے مجھے دعا دی، میں نے بھی اس کو دعا دے دی، تو دعا برابر ہو گئی، اور میں نے جو صدقہ خیرات کیا وہ اللہ کے لیے ہو گیا، وہ اللہ کے لیے ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک تو اللہ رسول کی گواہی، اللہ رسول کو ماننا، اور پھر وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، دوسرے نمبر پر نماز ادا کرنا، اور پھر اللہ کا کرم دیکھیے کہ پورا مال صدقہ نہیں کرنا ہے بلکہ 2.5%، بس 100 روپے میں 2.5 روپے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 1 لاکھ میں 2.5 روپے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کن مالوں میں ہوتا ہے؟ کون سے اموال ہے جس میں زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے؟ تو ذہن نشین فرما لیں، سونا، گولڈ، چاندی، روپیہ پیسہ، 3 چیزیں ہو گئیں، اور نمبر 4 مال تجارت، جو سامان آپ نے خریدا بیچنے کی نیت سے وہ مال تجارت ہو گیا۔ یہ 4 چیزوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اب یہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ اس کا حساب لگائے کتنا بنتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ایک نصاب ہے، اور 7.5 تولہ سونا ایک نصاب ہے۔ 7.5 تولہ سونا چونکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی آج کے حساب سے، تو شریعت نے کہا کہ 52.5 تولہ چاندی کو تھرمامیٹر بناؤ، اصل بناؤ۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً مارکیٹ میں ہر سال کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی، تقریباً 40,000 ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت روپے کے شکل میں۔ اب اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سونا، چاندی، روپیہ پیسہ یا سامان تجارت اتنا ہے کہ جو چاندی کے نصاب یعنی 40,000 تک پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو، تو اب اس کا، اور پھر اس پر سال بھی گزر جائے اور اس پر قرضہ وغیرہ بھی نہ ہو، سال گزر جائے، اب سال کے درمیان میں کمی بیشی ہو اس کا اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر ایک رمضان کو کسی کے پاس 50,000 روپے آئے، اس نے کمایا، اب یہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہو گیا،
क्योंकि 40,000 52.5 तोला चांदी की कीमत है, तो 50,000 इसके पास आए, निसाब का मालिक हो गया। और फिर खर्च करता रहा, कमी बेशी होती रही, फिर आइंदा साल के रमजान को इसके पास 55,000 रुपए है या 45,000 रुपए है, तो देखा जाएगा निसाब के बराबर है, तो इसको 2.5% ज़कात निकालना है। अब वो 50,000 आए, खर्चे हो गए, कुछ भी नहीं, एक रमजान आया, कुछ भी नहीं, 10-5 हजार रुपए है, बस कोई बात नहीं, इस पर ज़कात फर्ज नहीं। और फिर अल्लाह का करम ये देखिए कि साल के दरमियान में हिसाब किताब के चक्कर में नहीं पड़ना है कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, आदमी इसी में लगा रहता नहीं। आज कोई आदमी साहिब निसाब बना, ये मिसाल के तौर पर, ये भी मिसाल समझ में आ सकती है, लड़की की शादी होती है तो उसको जेवरात दिए जाते हैं, अब वो साहिब निसाब बनती है। तो अब जब साहिब निसाब बन गई, जिस तारीख को मिली, जिस तारीख को साहिब निसाब बनी, उसको वो याद रखे, और फिर जब एक साल कंप्लीट हो तो देखे कितना है उसके पास, निसाब के बराबर या उससे ज्यादा है तो उसको 2.5% निकालना है। दरमियानी साल में कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साल जब कंप्लीट होगा, जितना कुछ होगा वो देखा जाएगा, अगर निसाब के बराबर है ज़कात निकालनी पड़ेगी। और ये भी एक मसला ज़हन नशीन रखें, हर माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। आपके पास 50,000 रुपए आए, आप साहिब निसाब बन गए, अब रमजान से कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले आपके पास 1 लाख रुपए और आ गए, तो आपको पहले रमजान में आपके पास कितने रुपए हो गए? 1.5 लाख रुपए। तो 50,000 पर तो साल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये 1 लाख अभी एक हफ्ते पहले आए, इस पर तो एक हफ्ता ही हुआ, तो इसका क्या भाई? इसका कुछ नहीं, इसका भी ज़कात निकालना है आपको, क्योंकि आप तो साहिब निसाब बन गए थे और साल कंप्लीट हो रहा है, 50,000 रुपए मौजूद है। और जो दरमियानी साल में इजाफा हुआ है, हर रुपए पर साल गुजरना जरूरी नहीं है, ये समझ लीजिए, बस हो गया मसला। तो अब साल के आखिर में जितना कुछ इजाफा हुआ है सबका 2.5% निकालना है। सवाल यह है कि तारीख कौन सी, अंग्रेजी या इस्लामी? जवाब यह है इस्लामी तारीख का एतबार होगा, अंग्रेजी तारीख का एतबार नहीं होगा। अब कोई कहे कि भाई हमारे जहन में नहीं है, तारीख समझ में नहीं आ रही, तो फिर रमजान में कोई एक तारीख अगर आप फिक्स करना चाहें फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम है कि भाई मुहर्रम में शादी हुई थी बेटी की, अब मुहर्रम का इसलिए मैंने जिक्र कर दिया कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मुहर्रम में शादी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बाज़ रिवायतों में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी मुहर्रम में हुआ है, बाज़ रिवायतों में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी निकाह मुहर्रम में हुआ है। और मुहर्रम तो इस्लामी साल का पहला महीना है, बड़ा हुर्मत वाला महीना है, बाइज्जत महीना है। उसमें ये सोचना कि शादी ब्याह नहीं कर सकते, खुशी नहीं मना सकते, बीबी से दूर रहो, ये सब खुराफात है, इसकी कोई हकीकत नहीं। तो किसी को मालूम है तो जब मुहर्रम आएगा तो साल कंप्लीट हो गया, अब वो ज़कात निकाले। कुछ लोग ये समझते नहीं रमजान में ही निकालेंगे, ये भी एक गलत फहमी है। भाई क्यों रमजान? ज़कात का मकसद क्या है वो तो समझिए, गरीबों की मदद है। अब आप उसको अपने फायदे के लिए, नेकी कमाने के लिए, नेकी देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो आप खुलूस दिल से जब साल कंप्लीट हो आप ज़कात अदा कीजिए। जो अल्लाह रमजान में आपको नेमतें और सवाब में इजाफा कर रहा है, वो आपके खुलूस दिल की वजह से गैर रमजान में भी वो सवाब अता फरमाएगा, क्योंकि आपने बंदों की मदद की। आपने अपनी फिक्र नहीं की, मुझे भाई नेकी लेकर कहां जाओगे, अल्लाह ही के पास तो जाओगे, और अल्लाह का हुक्म यह है कि गरीबों की मदद करो, उसकी फिक्र नहीं है। तो इसलिए ये गलत फहमी के रमजान में ही निकालेंगे। हाँ, आपका जब साल कंप्लीट हुआ, मुहर्रम में, सफर में, जब भी रबीउल अव्वल में आपने ज़कात की रकम निकाल ली, अब जब जरूरत पड़ रही है आप दे रहे हैं, अब पैसे बचे रह गए, रमजान का भी महीना आ गया, उसमें भी आप ज़कात निकाल रहे, अच्छी बात है। एक फर्ज का 70 फर्ज के बराबर, अच्छी बात है। लेकिन रमजान में खास कर लेना, उसके अलावा किसी की तरफ कोई तवज्जो ही ना हो, ये सब मुनासिब नहीं है। कोई जरूरतमंद आपको मालूम हो रहा है कि भाई ये जरूरतमंद है, अब सोच रहे रमजान आएगा तो देंगे, तातिरियात अजीरात आउर्दा शबद मार गुजीदा मुर्दा शबद। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کسی کو سانپ کاٹا, اب عراق سے اس کا علاج لینے جائیں گے, یہ تو انتقال کر جائے گا. سمجھ میں آئی؟ جس کو جب ضرورت ہے تب آپ دیجئے اور اس کا حساب رکھیے. بلکہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ سال کمپلیٹ نہ ہو اس سے پہلے بھی زکات دے سکتے ہیں. آپ حساب رکھیں کہ میں نے اتنا نکال کے رکھا ہے, جب سال کمپلیٹ ہو پورا حساب لگائیں جتنا زکات نکل رہی ہے, اور آپ نے سال کے درمیان میں 5,000 روپے دے دیے ہیں, 10,000 زکات نکل رہی ہے, 5,000 مائنس کر دیجئے کہ آپ تو 5,000 دے چکے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, زکات یہ اللہ کا حکم ہے, 4 چیزوں میں نکلتی ہے: روپیہ پیسہ, سونا چاندی اور مال تجارت. اب یہاں تاجر حضرات بہت سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اپنی دکان کا کیسے وہ زکات نکالیں گے؟ تو دیکھو مسئلہ سمجھ لو, پوری دکان میں جو مال ہے اس کو اگر ابھی آپ بیچنے جائیں, سمجھ میں آئی بات؟ کون سی قیمت سے؟ جس قیمت سے آپ بیچتے ہیں, خریدتے ہیں اس قیمت سے نہیں. وہ تو 100 کی چیز آپ کو 40 میں ملتی ہے, وہ نہیں, جس قیمت سے آپ بیچتے ہیں. تو پورا مال اگر ابھی آپ بیچنے جائیں, محتاط اندازہ کتنی اس کی مالیت ہوگی؟ جو محتاط اندازہ ہو, محتاط کا لفظ اچھی طرح ذہن نشین رکھے, یہ نہیں کچھ بھی کم لگا دیے, نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. محتاط اندازے کے مطابق پورے مال کی کتنی ویلیو ہے, وہ ویلیو اگر آپ کے سامنے آتی, مثال کے طور پر فور ایگزامپل 5 لاکھ روپے کی زکات آپ نکال دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ مال تجارت پر بھی زکات فرض ہے. عورت کی جو زیورات ہے اس کی زکات کس کے ذمے ہے؟ بھائی جو مالک ہے اس کے ذمے ہے. عورت کی نماز عورت کے ذمے, مرد کی نماز مرد کے ذمے. زکات بھی کب یہی مسئلہ ہے, شوہر کے ذمے نہیں ہے عورت کے زیورات کی زکات. ہاں اگر شوہر خوش دلی سے محبت سے نکالنا چاہے اور شوہر ہی نکالتا ہے عام طور پر تو وہ نکالے. عورتیں کہتی ہمارے پاس پیسہ نہیں تو سونا چاندی کیا ہے؟ یہ پیسہ ہی تو ہے. پیسہ نہیں ہے, شوہر کہے میں کچھ جانتا نہیں, تم نکالو اپنا. تو عورت کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو زیور بیچ کر زکات نکالنی پڑے گی. زکات فرض ہے. سونا چاندی بھی تو نصاب ہے نا بھائی, اس میں زکات نکلتی ہے. تو اگر روپے پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کو بیچو اور زکات نکالو جتنا زکات بنتی ہے. تو بہرحال اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا, صرف 2.5% اللہ ہی نے مال دیا ہے. چاہتے تو 50% لے لیتے. یا آج کل کی حکومتیں جو GST وغیرہ کاٹ رہی ہیں, اس کی ایک وجہ علماء اکرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا زکات کا صحیح طور پر نہ نکالنا, یہ ہم پر عذاب اللہ تعالی نے طرح طرح کے مسلط فرما دیے ہیں. تو میرے بھائیوں, زکات اچھی طریقے سے نکالیے, مسائل کو سمجھ کر نکالیے, ادا کرنا ہے, ایسے ہی نکال نہیں دینا ہے. اور زکات نکالتے وقت دیتے وقت نیت شرط ہے. آپ نے پیسہ دے دیا, بعد میں سوچ رہے ہیں کہ چلو زکات کی نیت کر لیتے ہیں, یا ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا قرضہ ہے کسی کے یہاں 5,000, اب وہ دے نہیں رہے تو کیا اس کو زکات کی نیت گھوشت کر سکتے ہیں؟ بھائی اس کو زکات گھوشت کر سکتے نہیں کر سکتے. آپ نے جب قرضہ دیا تھا اس کو تو قرضے کی نیت سے دیا تھا, زکات کی نیت سے تھوڑی دیا تھا. اور زکات کی نیت سے اگر آپ دیے ہوتے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے, کیونکہ اس میں مالک بنانا ہوتا ہے, وہ سامنے والا مالک ہو جاتا ہے, اس میں ریٹرن کا کوئی سوال نہیں رہتا نا بھائی. تو اس لیے زکات دیتے وقت نیت ضروری ہے. آپ نے اس وقت قرضے کی نیت سے دیے تھے, اس لیے وہ زکات میں نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیو, ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ زکات کا ایک اجتماعی نظام بنائیے. گھرانے کے اندر جن جن لوگوں پر زکات ہے وہ پوری رقم کو ایک جگہ جمع کیجیے, اور جو ضرورت مند ہے واقعی اپنے ددیحال میں دیکھو, ننیحال میں دیکھو, پڑوس میں دیکھو, محلے میں دیکھو, سمجھ میں آئی بات, رشتہ داروں میں دیکھو, جو ضرورت مند ہے واقعی اس کو موٹی رقم دے دو. حالانکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ کسی کو اتنی زکات مت دے دو کہ وہ صاحب نصاب بن جائے, لیکن علماء اکرام کی یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دو, وہ زکات دینے والا بن جائے, ہمیشہ لینے والا نہ بنا رہے. اور جو لینے والے بنتے ہیں وہ پھر کاہل ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں, اور وہ ادھر ادھر امید میں رہتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جماعت زکات کا اجتماعی نظام بنائیے.
کہ بھائی اپنے پورے گھرانے کی سب کی زکات کلیکشن کر کے موٹی رقم بن جائے گی، وہ کسی ضرورت مند کو دے دو، جو واقعی ضرورت مند ہے، قرضے والا ہے بیچارہ، یا بہت خرچہ ہے، اس کو مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، اس کو دکان لگوا دو، اس کو پیسے دے دو کہ بھائی تم کاروبار شروع کرو، یہ دکان لگاؤ، یہ چیز لے لو، مشین خرید لو، اور آپ کی بیوی کپڑے سلائی شروع کر دے، تو وہ خود آگے چل کے دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہی زکات کا مقصد ہے۔ زکات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے، جو مالدار ہے وہ مالدار ہی رہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کو ان کے پیروں پر مضبوط کیجئے، ان کو اس قابل بنا دیجئے کہ وہ خود جو ہے کما کر آئندہ سالوں میں خود وہ لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ یہ بھی ایک فکر کی چیز ہے۔ اس اعتبار سے اگر زکات ادا ہوگی تو انشاءاللہ بہت جلد معاشرہ ترقی کرے گا۔ صدقہ فطر کا بھی مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ رمضان کے اختتام سے پہلے سمجھا دیں گے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ کا بے انتہا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ آپ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور ہماری مغفرت کے لیے آپ نے ماہ رمضان بھی عطا فرمایا ہے۔ پیارے اللہ، اسی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، بھوکا رہنا قبول فرما لیجئے، پیاسا رہنا قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، آپ کے لیے بھوکے پیاسے ہیں، پیارے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارا جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، پیارے اللہ اس کے بدلے میں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی جنت نصیب فرما دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیجئے، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ، محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیجئے۔ پیارے اللہ، باطل کے عجیب عجیب منصوبے سامنے آتے ہیں، ان کے عجیب عجیب للکار سامنے آتی ہیں۔ پیارے اللہ، باطل کے ہر منصوبے کو ناکام فرما دیجئے، ان کو ناکام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہدایت نصیب میں نہ ہو پیارے اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، یہ سرزمین بہت ظلم و ستم سے بھر گئی ہے، اپنے فضل و کرم سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے، امن و شانتی کو قائم اور دائم فرما دیجئے، رحمتوں کا اور محبتوں کا معاملہ فرما دیجئے، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے والا بنا دیجئے، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ظلم اور ظالم کا خاتمہ فرما دیجئے، ظلم اور ظالم کا خاتمہ فرما دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، انصاف کو عام فرما دیجئے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہے غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں پیارے اللہ باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ پیارے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق اور مالک ہیں، آپ ہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، حکومت بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، بادشاہت بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پیارے اللہ، اپنا جلوہ دکھا دیجئے، پیارے اللہ باطل اور ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے، پیارے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، مظلوموں پر رحم کھا لیجئے، ترس کھا لیجئے، پیارے اللہ امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما دیجئے، ہمارے تینوں
حرم پاک کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے، اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اور صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو کمزور ہیں ان کو دینے والا بنا دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا